میرا نبی قرار نہیں لے رہا، میرا نبی کسی اور کو نہیں پکار رہا، کسی اور کے لیے نہیں رو رہا، کس کے لیے رو رہا ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے لیے۔ بتاؤ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نعمت کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ اپنی گزارش، جو نبی ہم پر اتنے احسان کرے تو کیا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اس نبی کے ساتھ کوئی اچھائی والا معاملہ کریں؟ سارے بولو بھائی۔ اللہ کے نبی کے احسانوں کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا عمل دنیا میں کر جاؤ کہ قیامت کے دن احسان فراموشوں میں نام نہ آئے، اتنا عمل کر جاؤ۔ اور وہ عمل آج کے اس دور میں میری اور آپ کی طرف انتہائی شدت کے ساتھ متوجہ ہے کہ ہم وہ عمل کریں کہ جس عمل سے قیامت کے دن ہم حضور کے ساتھ احسان فراموشی کرنے والوں میں شامل نہ ہو سکیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ غور سے سنو، وہ عمل محبت رسول ہے، وہ عمل محبت رسول ہے، وہ عمل محبت رسول ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، حضور سے عقیدت رکھی جائے، حضور سے الفت رکھی جائے۔ محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی دلیل کیا ہے؟ میں 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر پہلے معافی مانگتا ہوں اگر میری بات کسی کو بری لگے۔ میں بدنیتی سے یہ بات نہیں کہنے لگا، او میلاد منانے والوں، میلاد جس کا ہے اس کو مناؤ۔ نہیں میری بات سن رہے؟ جس کا میلاد مناتے ہو اس میلاد والے کو منانا محبت رسول ہے، اس میلاد والے کی اطاعت کرنا محبت رسول ہے۔ ورنہ دعوے دنیا میں بڑے لوگوں نے کیے ہیں، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ میرے نبی سے محبت پر دلیل یہ ہے کہ اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر بار سے، شادی کمی سے، کاروبار سے، معاشرت سے، معاملات سے، گفتار سے، کردار سے محمدی تم میں سے ٹپک رہا ہو۔ تو کون کو نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے؟ یہ 12 ربیع الاول کا پیغام حضور سے محبت کی دلیل ہے۔ کریں گے بھائی؟ اب جس طرح حضور سے محبت ایمان ہے، اسی طرح حضور کے دشمن سے نفرت بھی ایمان ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، سب اونچی آواز سے کہنا ہے، اس زمانے میں حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، پیچھے والے خاموش ہیں۔ بلند آواز سے، حضور کا سب سے بڑا دشمن کون؟ حضور کا سب سے بڑا دشمن کون؟ حضور کا سب سے بڑا دشمن کون؟ تو جیسے حضور سے محبت ایمان کی دلیل ہے تو حضور کے سب سے بڑے دشمن سے نفرت یہ بھی ایمان کی دلیل ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک حوالہ دے کر آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ آج کا مسلمان اس بات میں پھنسا ہوا ہے کہ مرزائیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کروں کہ نہ کروں، مرزائیوں کی چیزیں اپنے گھروں سے نکالوں کہ نہ نکالوں۔ دکاندار اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے کہ اپنی دکان سے مرزائیوں کی چیزیں نکالوں کہ نہ نکالوں۔ گھر کا کچن، اس میں عورت بیٹھی ہوئی پریشان ہے کہ یہ مرزائیوں کی پروڈکٹ گھروں سے نکالوں کہ نہ نکالوں، اور دکاندار کہہ رہا ہے کہ میری بکری کم ہو جائے گی، پیسہ کم ہو جائے گا، نفع کم ہو جائے گا، لوگ میری دکان پر نہیں آئیں گے، مولوی صاحب استعمال کر لیں تو کیا بات ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم پورے مرزائیت کو سمجھا نہیں ہے، پورے مرزائیت کے کفر کو سوچا نہیں ہے، تو مرزائیت کے کفر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر تیرے سامنے مرزائیوں کا کفر سامنے ہوتا تو کبھی یہ زبان استعمال نہ کرتا، اپنی زبان کو کٹوا دیتا، کبھی الفاظ زبان سے نہ نکالتا۔ ہائے میں کس کے سامنے رونا رہوں، میں کس کے سامنے میں درد بیان کروں۔ آج کا مسلمان اس کی ایمانی غلط یہ ہو چکی ہے کہ اسے ختم نبوت سمجھانی پڑتی ہے، قادیانیت کا بتانا پڑتا ہے، قادیانیت کی بائیکاٹ کروانا پڑتا ہے، قادیانیت
مصنوعات کا